السلام علیکم ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاس ہی گھنٹی کے آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندھیروں کے ساربان، سلطان سلیمان بن سلیم اور خیر الدین باربروسا اور امیر ترغت کی اولو الانگیز داستان، ایپیسوڈ نمبر 3۔ تیز ہوائیں باسفورس کی آب شاہراہ پر شکن در شکن لہریں پیدا کر رہی تھی۔ مدینہ الملک قسطنطنیہ میں سلطان سلیمان کے محل کے دیوان خاص سلطان کا محل جو بحر باسفورس اور بحر مارمورا کے سنگم پر واقع تھا، اس کے 3 دیوان تھے۔ پہلا اور دوسرا دیوان عام کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ تیسرے دیوان میں کسی کو بلا اجازت داخل ہونے کی ممانعت تھی کیونکہ اس کے ساتھ سلطان کا محل تھا۔ دیوان خاص میں عمادین سلطنت کے علاوہ باہر سے آئے ہوئے مسلمان لشکروں کے سپہ سالار اور جرنیل بھی تھے۔ سامنے ہی سلطان کی شہ نشین، دائیں طرف قیصر کی مسجد، کتب خانہ اور کم سن خدمتگاروں کی کشادہ ہال تھے جن کے درمیان شفاف پانی کا حوض تھا۔ پانی کی اس چادر پر سورج کی شوخ کرنیں کھلتی اور طرح طرح کے رنگ پانی کی چادر سے پھوٹ نکلتے تھے۔ شہ نشین کے قریب ہی سلطنت کے مفتی اعظم، اس کے بعد پرانا جرنیل اور وزیر پیری پاشا بیٹھا ہوا تھا۔ پیری پاشا سب سے پرانا، بوڑھا اور جانثار جرنیل تھا۔ سلطان سلیمان کے باپ سلیم کے دور میں بھی یہی سر آوردہ جرنیل تھا۔ اب اس کے جوڑوں میں اکثر درد رہنے لگی تھی۔ پیری پاشا کے بائیں طرف سلطان سلیمان کے مشہور اور عمدہ جرنیل فرہاد پاشا سلانی نسل کا جرنیل اور وزیر سون تھا۔ سلطان سلیمان کے مشہور اور عمدہ جرنیل فرہاد پاشا اور ایاز پاشا بیٹھے ہوئے تھے۔ ایاز پاشا البانیہ کا باشندہ تھا اور ایک عمدہ جرنیل تھا۔ ان کے بعد سلطان کے محافظ دستے کا سالار ابراہیم یونانی تھا، نہایت دانشمند اور ہوشیار تھا۔ سلطان کو اس سے گہرا لگاؤ تھا، اس لیے کہ وہ سلطان کا ہم عمر بھی تھا۔ اور پھر انہی چریوں کا سالار بالی آغا بیٹھا ہوا تھا۔ بالی آغا وہ لڑکے جو جنگ کے دوران ہاتھ آتے تھے، انہیں ترکوں کے پہلے دارالحکومت پورانا میں جمع کیا جاتا، انہیں پہلے ترکی سکھائی جاتی اور اسلامی تعلیم دی جاتی، پھر ان میں سے جو کام کے نہ ہوتے انہیں باغبانی اور کیلی پولی میں جہازوں کے کام پر لگایا جاتا، اور جو ہوشیار ہوتے انہیں بورسا شہر میں جنگی تربیت دی جاتی۔ جو ان جوان ہو کر جب وہ لشکر میں شامل کیے جاتے تو انہیں اینی چیری کہتے تھے۔ ان کا ایک علیحدہ لشکر ہوتا تھا۔ دوسری قطار میں باہر سے آئے ہوئے جرنیل تھے۔ سب سے پہلے ایلام، اس کے بعد کریمہ کے مسلمان تاتاریوں کے خان کا جرنیل، اور پھر آگے ارمنی، گرجستانی، قزاقی اور دوسرے جرنیل بیٹھے ہوئے تھے۔ محل میں قرنائی آوازیں گونج رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ سلطان دیوان خاص میں آنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ عنبر دانوں میں خوشبو سلگ رہی تھی اور ہر طرف ہلکا ہلکا خوشبو کا دھواں سا پھیل گیا تھا۔ چھت اور دیواروں کے ساتھ بڑی خوبصورتی سے فانوس اور چاندنی کی چراغ آویزاں کیے ہوئے تھے۔ دیوان خاص کی دیواروں پر اور جس طرف سے سلطان سلیمان نے نمودار ہونا تھا، سفید ریشم اور زربفتی پردے لٹک رہے تھے۔ اچانک دیوان خاص میں بیٹھے ہوئے سب عمادین اور جرنیل کھڑے ہو گئے، کیونکہ نقیب سلطان سلیمان کی آمد کی نوید پکارنے لگا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد زربفتی پردوں میں حرکت ہوئی اور سلطان سلیمان دیوان خاص میں نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں لاجوردی جڑاؤ کا عصائے شاہی تھا۔ سر پر زرد وزی کے تاج پر یاقوت جڑے ہوئے تھے اور سرخاب کے 2 پروں کی غلکی لگی ہوئی تھی۔ 26-27 سالہ سلطان سرخ اور سفید رنگ اور خوب لمبے قد کا کڑیل جوان تھا۔
दीवान खास में ऐसा नरम कालीन बिछा हुआ था कि चलते वक्त पाँव की चाप सुनाई ना देती थी। सुल्तान उसी कालीन पर चलता हुआ अपनी शाह नशीन पर आकर बैठ गया। उसके साथ पित्तल के बड़े नकारे पर चोट पड़ी और सब लोग मुअद्दब होकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए थे। दीवान खास से बाहर 100 अलग के चाक दीवान खास से बाहर 100 अलग 150 ईनी चिरों का वो दस्ता जो सुल्तान सुलेमान की हिफाजत पर मामूर था सवालक कहलाता था। दीवान खास से बाहर सवालक 150 ईनी चिड़ियों का वो दस्ता जो सुल्तान सुलेमान की हिफाजत पर मामूर था सवालक कहलाता था। सवालक की चाक और चौबंद जवान भाले, तीर कमान और नंगी तलवारें संभाले पहरा दे रहे थे। सुल्तान सुलेमान चंद सानियों तक दीवान खास में बैठे लोगों को देखता रहा। फिर उसने अपनी बुलंद और गूंजदार आवाज में कहा, कौन है वो जो उज़्बेकों के अजीम हुक्मरान शैबानी खान के वारिस के हिस्से से आया है? इलाम उठ खड़ा हुआ और अपनी गर्दन झुकाकर मुअद्दब होते हुए कहा, मेरे आका, मैं शैबानी खान का पोता इलाम हाजिर खिदमत हूँ। सुल्तान ने फिर गूंजदार आवाज में कहा, इब्राहिम ने मुझे बताया कि एक मुस्लिम मुबल्लिग याकूब बिन हमदोन के कसास में तुमने वहशी कुरगोजियों के 5000 के एक लश्कर को मौत के घाट उतार दिया है। क्या ये दुरुस्त है? इलाम ने फिर कहा, मेरे आका, कुरगोज उस मुस्लिम मुबल्लिग को ये जानकर कत्ल कर गए थे कि कोई उसका पुरसान हाल और चारा साज ना होगा, लेकिन मैंने उन पर साबित किया कि मशरिक से मगरिब और शुमाल की इंतहाई कोहिस्तानों से जुनूब की सहराओं तक फैली हुई कौम कि किसी फर्द पर जुल्म किसी कदर हौलनाक और इबरत खेज है। मेरे आका, अगर कुरगैस तारूस के मैदानों को छोड़कर साइबरिया के इंतहाई शुमाली और निडरा के बर्फ जारों तक भी चले जाते तो खुदा की कसम मैं वहां तक भी उनका ताक़ुब करता। सुल्तान सुलेमान ने खुश होते हुए कहा, वल्लाह, तुम अपने दादा शैबानी खान जैसे ही मजहब परस्त और दर्दमंद हो। मैं अपने लश्कर में तुम जैसे नौजवानों पर फख्र करूंगा। इलाम के बाद सुलेमान ने करीमा के मुसलमान तातारियों के जर्नेल और बाद हो वो दूसरे जर्नीलों से उनके अहवाल मालूम करने लगा था। चंद सानियों तक वो खामोश रहा, फिर अपने असल मुद्दा की तरफ आते हुए कहा, याद रखिए, जिस जंग की हम इब्तिदा करने वाले हैं ये जंग बराए जंग नहीं है, बल्कि एक उसूल और मकसद के तहत हम मगरिब पर यलगार करने वाले हैं। हम एक साथ हिंगरी और जजीरा रूट्स के खिलाफ ऐलान जिहाद करते हैं। हिंगरी के दरबार में हमने खैर सगाली के लिए अपना सफीर रवाना किया, लेकिन उन्होंने हमारे सफीर के साथ तौहीन अमेज रवैया रखा और उसके कान काट दिए। रूट्स का फिलिप लैल अरम रूट्स का हुक्मरान फ्रांसी था और एक मुंजहा हुआ जंगजू था। रूट्स का फिलिप लैल अराम अक्सर हमारे सरहदी इलाकों में लूट मार करता रहता है। हमने उसे तंबीह किया, लेकिन वो बाज ना आया। हमारी खामोशी को उसने हमारी कमजोरी जाना और मुसलमानों के इन जहाजों को लूट लिया जो गल्ला और अनाज लेकर मिस्र से कुस्तुनतुनिया आ रहे थे। याद रखो, माजी में भी हमारी कौम पर अनगिनत बावले कुत्ते भोगते रहे हैं, लेकिन हमने हर एक को मुनासिब और बर वक्त जवाब दिया। हम अहले हिंगरी से उनका शहर बलगार और लैल अराम से पूरा जजीरा रूट्स छीन लेने का अहद कर चुके हैं। खुदावंदे मेहरबान हमें हमारे इरादों में कामयाब और फौजमंद रखेगा। परसों यहाँ से कूच होगा। कल का दिन मैं लश्कर को तैयारी करने का मौका देता हूँ। अपना आसा शाही हाथ में लिए सुलेमान उठ खड़ा हुआ और जरबफ्ती पर्दे के पीछे उस सिमत चला गया था जिस तरफ से वो दीवान खास में दाखिल हुआ था। बाब आली पर रखे पित्तल के बड़े नक्कारे पर बाब आली केसर शाही में दाखिल होने के लिए जो दरवाजे इस्तेमाल होता था उसे बाब आली कहते थे। बाब आली पर रखे पित्तल के बड़े नक्कारे पर लगातार चोटें पड़ने लगी थी। ये कोच की इत्तला थी। नक्कारे की बुलंद आवाज शहर के बीच दरबीच गलियों में
गूंजने लगी थी और लश्करी नारे लगाने लगे थे। चलो इस सड़क पर कोच करो जो तुम्हारा इंतजार कर रही है, दूर दराज मुल्कों की सिमत कोच करो। लश्कर ने जुनूब के गर्म इलाकों से शुमाल के सर्द इलाकों की तरफ कोच किया था। लश्कर की सरकर्दगी खुद सुल्तान सुलेमान कर रहा था। एक बहरी बेड़ा पहले ही बहराए असोद और बहराए असवद और फिर वहां से दरियाए टिनियूब के रास्ते बलगार्द की तरफ कोच कर चुका था। इस बेड़े में लश्कर के एक हिस्से के अलावा खुराक का सामान और किलाए शिकन तोपें भी थी तोपें भी थी। इस बहरी लश्कर में ज्यादातर तुर्क शामिल थे। खुश्की के रास्ते जो लश्कर रवाना हुआ उसे पहले ही 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। कल्ब जिसमें तुर्क और इनी चीरी शामिल थे सुल्तान सुलेमान के पास थे। मैसरा बुजुर्ग जर्नल पीरी पाशा के पास था और फरहाद पाशा उसके नायब के तौर पर काम कर रहा था। मैमना का सालार अयास पाशा था और इलाम सिमत बाहर से आए हुए जर्नल अपने लश्करों के साथ उसी के मातहत काम कर रहे थे। लश्कर बड़ी तेजी से कूच कर रहा था। ऊंटों की एक लंबी कतार लश्कर के पीछे पीछे आ रही थी। उन पर लश्कर के लिए खुराक और सामान हरब लदा हुआ था। दरियाए टिनियूब के किनारे किनारे सफर करते हुए 2-3 जगह दुश्मन ने मज़ाहमत करके मुसलमानों को रोकना चाहा, लेकिन सुल्तान ऐसे तमाम लश्करों का सफाया करता हुआ बलगार्द की तरफ बढ़ता रहा। सुल्तान ने शहर का मुहासरा कर लिया। उस दौरान बहरी बेड़ा भी दरियाए टिनियूब की तेज धारे को काटता हुआ बलगार्द पहुंच गया था। सुल्तान ने अपने कल्ब को बहरी बेड़े के साथ टिनियूब की तरफ रखा। इस तरह दरिया की तरफ से शहर की नाकाबंदी कर दी गई थी। इब्राहिम सुल्तान के नायब के हिस्से से काम कर रहा था। पीरी पाशा और फरहाद पाशा मगरिबी हिस्से में और जुनूब की तरफ जहां कोहिस्तानी सिलसिला था अयास पाशा खिमाजन हो चुके थे। इलाम अपने 10,000 उज़्बेकों के साथ अयास पाशा के तहत काम कर रहा था। बलगार्द शहर में उस वक्त दो कौमें आबाद थी, एक हिंगरीन दूसरे सुरबी। हिंगरीन शहर के शुमाल और मगरिबी हिस्से में आबाद थे, जबकि सुरबी शहर के जुनूबी और मशरिकी हिस्से में थे। इस तरह शहर के शुमाली और मगरिबी हिस्से की हिफाजत हिंगरियों के सुपुर्द थी और जुनूबी और मशरिकी हिस्से की हिफाजत सुरबी अपने जंगजू और बहादुर जर्नल दरायूश की सरगर्दगी में कर रहे थे। सुल्तान सुलेमान ने लश्कर के कल्ब और बहरी बेड़े के साथ सिर्फ दरिया की तरफ से शहर की नाकाबंदी कर रखी थी और कल्ब को महफूज दस्तों के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, जबकि पीरी पाशा, फरहाद पाशा, अयास पाशा, इलाम और दूसरे जर्नल अपने अपने लश्करों के साथ बलगार्द शहर पर शाहीनों की तरह टूट पड़े थे। अयास पाशा जो मैमना की कमांडरी कर रहा था खुद शहर के जुनूब में रहा और इलाम के अलावा तातारी जर्नल को उसने शहर के मशरिकी हिस्से पर मुतय्यन किया था। उज़्बेक और तातारी फसीलों पर चढ़ने में अपना जवाब न रखते थे, इसलिए मुनासिब मौके की तलाश में थे। जब जंग आइन जोरों पर थी तो इलाम ने 10,000 उज़्बेकों के साथ फसिल पर रस्सों की सीढ़ियां फेंक कर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया था, जबकि तातारियों ने नीचे तीर और मुसलहदार तीर अंदाजी करके फसिल पर खड़े सुरबी मुहाफिजों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। फसिल के ऊपर जाकर इलाम की सरकर्दगी में उज़्बेकों ने सुरबियों के साथ जिंदगी और मौत का खेल शुरू कर दिया था और उन्होंने फसिल के मुहाफिजों को अपनी तेज तलवारों की धार पर रखते हुए फसिल के नीचे उतर जाने पर मजबूर कर दिया था। उज़्बेकों को फसिल के ऊपर मसरूफ जंग देखकर तातारियों ने भी तीर अंदाजी बंद कर दी और वो भी फसिल पर चढ़ने लगे। दूसरी तरफ फरहाद पाशा भी मगरिब की तरफ से फसिल पर चढ़ने में कामयाब हो चुका था और उसने भी अपने सामने आने वाले हिंगरियों का कत्लेआम शुरू कर दिया था। इलाम के साथ उज़्बेक अब फसिल से नीचे उतरकर शहर के अंदर दुश्मन से जंग करने लगे थे। सुरबियों के जर्नल दरायूश ने भी बढ़ चढ़ कर हमले करते हुए पूरी कोशिश की कि उज़्बेकों को वापस फसिल पर चढ़ाकर दूसरी तरफ उतर जाने पर मजबूर कर दे, लेकिन वो नाकाम रहा। उसे ऐसा लगा जैसे उज़्बेक सिर्फ आगे बढ़ना ही जानते हो और पसपा न होने की उन्होंने कसम खा रखी हो। जंग जब अपने शबाब पर थी, इलाम ने जरा पीछे हटकर उज़्बेकों को मुखातब करके कहा, मेरे अजीम शाह सवारों, मैं तुम्हारा सालार इलाम मुखातिब हूँ। आओ मेरे साथियों, आओ वक्त के बेदाग सहीफों में अपनी कौम की नई तकदीर
اور عجیب رقم کر لیں۔ آؤ میرے ہم سفروں، آج اپنے مذہب کے لیے، اپنی قوم کی خاطر دشمن کے مظالم کی آندھی امواج کو سر کر کے ستاروں کو کہکشاں، ذروں کو صحرا اور قطرے کو سمندر کی شکل دیں۔ آؤ عہد کرے کہ شب کے اندھیروں میں اور دن کے اجالوں میں ہم اپنے سنسناتی تیروں اور گوندتی تلواروں سے موت کی گمند بن کر اپنے دین کے دشمنوں پر سوار ہو جائیں گے۔ دشمن اب تمہارے سامنے ٹوٹی ہوئی شاخ کے مانند ہے، اور یاد رکھو ٹوٹی ہوئی شاخ کبھی نہیں پھولی پھلی۔ ازبیکوں، آؤ ہم اپنے تلواروں سے دشمن کے کفر سامان رنگ دھو ڈالیں۔ ایلام جب اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر ایک نئے جذبے اور عزم کے ساتھ حملہ ور ہوا تو ازبیک آندھی اور طوفان بن کر حملہ ور ہوئے تھے۔ ایلام نے اپنے پہلے ہی حملے میں سربیوں کے جنرل درایوش کی گردن کاٹ دی تھی۔ عین اسی موقع پر تاتاری قہر بن کر ازبیکوں کے ساتھ آ ملے تھے۔ شہر کے مشرقی حصے میں سربیوں کا قتل عام شروع ہو گیا تھا۔ پھر تاتاریوں نے شہر کا جنوبی دروازہ بھی کھول دیا اور ایاس پاشا اپنے لشکر کے ساتھ سیلاب کے مانند شہر میں داخل ہو گیا تھا۔ دوسری طرف پیری پاشا، فرحات پاشا بھی مغربی دروازے کھول کر شہر میں داخل ہو گئے تھے۔ عبرتناک شکست کا سامنا کرتے ہوئے ہنگریوں اور سربیوں نے شہر کے ایک حصے کو آگ لگا دی اور خود شہر کے قلعے میں محصور ہو گئے تھے۔ اب مسلمانوں کا پورا لشکر شہر میں داخل ہو گیا تھا۔ ترکی طبل کی وحشت ناک آوازیں اور فوجی باجوں کی کپ کپی طاری کر دینے والی موسیقی چاروں طرف بکھرنے لگی تھی۔ شہر میں لگی آگ کو مسلمانوں نے بجھا دیا۔ قلعہ شکن توپوں، قلعہ توڑنے کے لیے ترک اب منجک کے بجائے توپوں سے کام لینے لگے تھے۔ وہ بھاری توپیں بنانے میں ماہر ہو گئے تھے۔ ظہیر الدین بابر نے ابراہیم لودھی کے ہاتھیوں کے خلاف جو توپیں استعمال کی تھی انہیں چلانے والے بھی یہی ترک ہی تھے۔ قلعہ شکن توپوں کو شہر کے اندر لایا گیا اور ان سے لوہے کے گولے پھینک کر قلعے کی دیواروں کے اندر شگاف کرنے کی کوشش کی جانے لگی تھی۔ شہر کے قلعے پر اب چاروں طرف سے مسلمانوں نے یلغار کر دی تھی۔ مشرق اور مغرب اور جنوب سے بار بار ترک، ازبیک اور تاتاری بار بار سیڑھیوں اور کمندوں کے ذریعے قلعے کی فصیل کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شمال کی طرف سے توپیں گولی برسا رہی تھی اور فصیل کا شمالی حصہ لمحہ بلمحہ کمزور اور بوسیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ قلعہ دار نے جب دیکھا کہ تھوڑی دیر کی اور جنگ کے بعد مسلمان فصیل کے اوپر چڑھنے یا اسے توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو قلعے کا دروازہ کھول کر اور صلح کا سفید جھنڈا لہراتا ہوا سلطان سلیمان کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی کا خواستگار ہوا۔ سلطان نے اسے نہ صرف معاف کر دیا بلکہ خفتان کا ایک خلعت بھی اسے عطا کیا۔ اسلامی لشکر فتح اور نصرت کے نقارے اور کرنے بجاتا ہوا قلعے میں داخل ہو گیا تھا۔ سلطان بھی شہر میں داخل ہوا اور ایک کلیسا میں اس نے جمعہ کی نماز ادا کی۔ چند روز تک لشکر نے شہر کے اندر ہی قیام کیا تھا۔ ہنگریوں کو حکم دیا گیا کہ وہ 3 روز کے اندر اندر شہر چھوڑ دے اور دریا پار کر کے دوسری یورپی ممالک کی طرف چلے جائیں۔ سربیوں کو سلطان نے کچھ رعایتیں دیتے ہوئے کہا اگر وہ چاہے تو قسطنطنیہ جا کر آباد ہو جائے۔ سربیوں اسلامی لشکر کے ساتھ ہی بلغار سے کوچ کیا تھا۔ وہ قسطنطنیہ شہر سے باہر ایک محلے میں آباد ہو گئے تھے اور اس محلے کا نام انہوں نے بلغارد رکھ لیا تھا۔ سربیوں نے سلطان کی اس پیشکش کو منظور کرتے ہوئے بخوشی قسطنطنیہ میں آباد ہونا منظور کر لیا۔ شہر میں ترکوں کو آباد کیا گیا اور بالی آغا کو بلغارد شہر کا حاکم مقرر کیا گیا۔ شہر کی فتح کے دوسرے روز ایلام اور کروش شہر سے باہر نصیب اپنے لشکر کے خیموں میں جانے کے لیے قلعے سے نکل کر ایک بارونق بازار میں داخل ہوئے تو پیچھے سے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آئی۔ اس نے اپنے سر، اپنا چہرہ اور جسم کا اوپر کا حصہ ارغوانی رنگ کے شنیل کی چادر سے ڈھانپ رکھا تھا اور یہ جانا نہیں جا سکتا تھا کہ وہ کون لڑکی ہے۔ ایلام کے قریب آ کر اس لڑکی نے اپنے لباس کے اندر سے ایک تہہ کیا ہوا کاغذ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ ایلام اور کروش دونوں نے اپنے گھوڑوں کو روک لیا تھا۔ ایلام نے لڑکی کا وہ ہاتھ جس سے وہ ایلام کی طرف تہہ کیا ہوا کاغذ بڑھا رہی تھی غور سے دیکھا۔ لڑکی کا ہاتھ گوشت سے بھرا ہوا سرخ و سفید تھا۔ ناخن قدرتی طور پر خوب لمبے اور انگلی پتلی اور دراز تھی۔
اس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ لڑکی بلا کی حسین اور وجیحہ تھی۔ ایلام کی طرف بڑھا ہوا لڑکی کا ہاتھ کپکپا رہا تھا۔ ایلام نے اس سے کاغذ لے لیا اور لڑکی بھاگ کر لوگوں کے ہجوم میں غائب ہو گئی تھی۔ ایلام نے کاغذ کی تہیے کھولے، اس میں شاید لڑکی کے ہاتھ ہی کی جلدی میں لکھی ہوئی چند سطور تھے۔ ایلام پڑھنے لگا، بلغاد شہر میں داخل ہو کر جنگ کے دوران آپ نے جس سربی جرنیل کو قتل کیا تھا اس کا باپ آپ سے انتقام لے گا۔ اس کی ایک بیٹی ہے جو نہایت خوبصورت اور پرکشش ہے، وہ آپ کو اپنی بیٹی کے رشتے کی پیشکش کرے گا، لیکن آپ انکار کر دیں کیونکہ شادی کے بعد وہ لڑکی آپ کو زہر دے کر ہلاک کر دے گی۔ خط پڑھنے کے بعد ایلام گہری سوچوں میں کھو گیا تھا۔ پھر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کروش نے بڑی بے تابی سے پوچھا، لڑکی کے اس خط میں کیا لکھا ہے؟ ایلام نے کاغذ اس کی طرف بڑھا دیا۔ کروش نے پڑھا اور کاغذ ایلام کو لوٹاتے ہوئے کہا، دیکھا جائے گا۔ ایلام نے ادھر ادھر دیکھا، خط لانے والی لڑکی اسے کہیں دکھائی نہ دی، لہٰذا وہ دونوں اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر آگے بڑھ گئے تھے۔ جب وہ دونوں اپنے خیمے کے پاس آئے تو ان ازبیک اور ساربان جوانوں میں سے جو خیمے کے گرد پہرا دے رہے تھے، دو جوان بھاگ کر آگے بڑھے اور ان دونوں کے گھوڑوں کی باگیں پکڑ لی تھی۔ جب وہ دونوں اپنے گھوڑوں سے اتر کر اپنے خیمے کی طرف بڑھے تو ایک ازبیک جوان بھاگتا ہوا ایلام کے پاس آیا اور رازداری میں کہا، اے امیر بلغارد کا ایک سربی سردار آپ سے ملنا چاہتا ہے، وہ آپ کے خیمے میں بیٹھا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ کبھی وہ بلغارد کے شہر میں اول صف کا ایک سالار ہوا کرتا تھا، وہ کسی اہم کام کے سلسلے میں گفتگو کرنے آیا ہے۔ میں نے اسے کریدا لیکن وہ ٹال جاتا ہے، کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیتا۔ ایلام اور کروش نے سوالیہ کیفیت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر وہ اپنے خیمے کی طرف بڑھے تھے۔ جب وہ اپنے خیمے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سفید ریش بوڑھا ان کے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی چٹائی پر لگے بستر پر بیٹھا ہوا بوڑھا اٹھ کھڑا ہوا اور ایلام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر میں نے آپ کو پہچاننے میں غلطی نہیں کی تو آپ ہی کا نام ایلام ہے اور آپ ازبیکوں کے سالار ہیں۔ ایلام نے اس بوڑھے جرنیل کے قریب ہوتے ہوئے کہا، یقیناً آپ نے پہچاننے میں غلطی نہیں کی، میرا ہی نام ایلام ہے۔ بوڑھے نے پھر کہا، میرا نام بلسان ہے اور میں بلغارد کے سربی قوم کے سردار طبقے سے ہوں۔ میری ایک بیٹی ہے، نام اس کا اشتیار ہے، اس کا منگیتر اس حالیہ جنگ میں سربی قوم کے سالار تھا، وہ آپ کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ میری بیٹی اشتیار آپ کی شجاعت اور رزم آرائی سے متاثر ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر میرا منگیتر جنگ میں مارا گیا ہے تو پھر میں اسی جوان سے شادی کروں گی جس نے میرے منگیتر کو قتل کیا اور جو اس سے کہیں طاقتور، بہادر اور بہتر جنگجو ہے۔ میں اپنی بیٹی کی اس جذبے سے مغلوب ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں، اس نیت کے ساتھ کہ میں آپ سے التجا کروں کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں۔ یاد رکھیے، بلغارد میں کوئی ایسی لڑکی نہیں جو حسن اور شخصیت میں میری بیٹی کا مقابلہ کر سکے۔ اگر آپ پسند کریں تو میں اشتہار آپ کو دکھا اور ملا بھی سکتا ہوں۔ ایلام نے سوچنے کے انداز میں گردن جھکاتے ہوئے کہا، مجھے سوچنے کی مہلت دیں، پھر میں آپ کو کوئی مناسب جواب دے سکوں گا۔ میرے کچھ عزیز اور چاہنے والے بھی ہیں، میں ان سے بھی مشورہ کروں گا۔ بوڑھے بلسان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، آپ خوب سوچیں، پھر مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کریں۔ اگر آپ کو کچھ دن کی ضرورت ہوئی تو بھی مذائقہ نہیں، اس لیے کہ میری قوم بھی قسطنطنیہ میں آباد ہونے کے لیے لشکر کے ساتھ روانہ ہو رہی ہے، میں قسطنطنیہ میں بھی آپ سے رابطہ رکھوں گا۔ ایلام نے اپنی گردن اٹھاتے ہوئے کہا، قسطنطنیہ میں خود میں آپ سے ملوں گا اور آپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کروں گا۔ بوڑھے بلسان نے چٹائیوں پر لگے ایلام اور کروش کے بستروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہاں آپ کے خیمے میں آ کر مجھے ایک چیز نے سخت مایوس کیا ہے۔ میں سمجھتا تھا آپ کے خیمے میں نرم قالین بچھے ہوں گے اور آپ کا بستر اطلس اور حریر کے گدوں پر ہوگا، لیکن آپ کے خیمے میں آپ کا بستر ایک معمولی چٹائی پر لگے دیکھ کر مایوسی کے ساتھ حیرت بھی ہوئی۔ آپ جیسا کوئی سالار اگر ہماری قوم سے ہوتا تو اس کی شان و شوکت قابل دید ہوتی۔ ایلام نے بڑی عاجزی سے کہا، میں کوہستانوں میں گزر بسر کرنے والا ایک عاجز انسان ہوں، میں ازبیکوں کا سالار ضرور ہوں، لیکن اس کے علاوہ وہ سب میرے عزیز اور بھائی ہیں۔ میں اپنے آپ کو انہی جیسا ایک عام لشکری سمجھتا ہوں
और फिर तन आसानी में पढ़कर सिपाही नहीं रहता। मुझे फख्र है कि नरम गद्दों के बजाय संगरेजियों और पथरीली जमीन पर मुझे जल्द नींद आती है। पत्थर जब जिस्म पर अपनी सख्ती का असर करते हैं तो इंसान अपनी जात पर काबू पाने का गुर सीखता है, और जो इंसान अपनी जात पर काबू पा लेता है वो खुशबख्त इंसान है। बिलसान इलाम की बात का कोई मुनासिब जवाब ना दे सका था, लिहाजा उसने बारी बारी दोनों से मुसाफा किया और खीमे से बाहर निकल गया। जब बिलसान दूर चला गया तो इलाम ने क्रूस से कहा, इस लड़की का कहना सच ही साबित हुआ, लेकिन इस लड़की के रवैये ने मुझे अब तजस्सुस में डाल दिया है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ वो लड़की कौन है, उसका मेरे साथ क्या ताल्लुक है और वो क्यों मेरी जान बचाना चाहती है। काश मैं उससे उस वक्त रोक सकता जिस वक्त उसने मुझे तंबीहा का खत दिया था। काश मैं जान सकता वो कौन है, वो कहाँ रहती है और उसका ताल्लुक किस सरजमीन से है। लेकिन उसने तो कुछ सोचने की मोहलत ही न दी, बस खत थमाकर भाग गई और हुजूम में गायब हो गई। मैं उसे तलाश करूंगा, उम्मीद है मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। पुरुष ने बड़ी संजीदगी से कहा, हमें उस बूढ़े बिलसान की तरफ से मुहतात रहना होगा। अब ये बात हकीकत बनकर सामने आ गई है कि बूढ़ा आपको नुकसान पहुंचाने के दर पे है। अगर उसने अपने इरादों में और ज्यादा आगे बढ़कर आपकी जात के लिए खतरात पैदा करने की कोशिश की तो कसम मुझे रब्बे करीम की, मेरी तलवार उस पर बरस कर उसके सारे कबीहा इरादों और खूनी मंसूबों को खून आलूद कर देगी। लश्कर में मगरिब की अज़ान होने लगी थी, लिहाजा दोनों उठकर नमाज के लिए तैयारी करने लगे थे।